اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 20 صفر چہل میں حضرت امام حسین علیہ السلام کچھ شیعہ لوگ جنہوں نے اپنی لوکل تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جلوس کے اندر وہ دھرنا دیں گے فلسطین کے لیے اور یہ ساری معاملات کے لیے کہ حکومت جو ہے وہ آواز اٹھائے فلسطین کے لیے، کیونکہ وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم 1400 سال سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھرانے کے اوپر، اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم مناتے آ رہے ہیں، وہ غم مناتے آ رہے ہیں۔ اس غم کے اندر امام حسین اہل بیت کے غم کے اندر دوسرا غم ایڈ کر دیں، دوسری چیزیں ایڈ کر دیں، دوسری باتیں ایڈ کر دیں۔ ان سے میں یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اور دن بہت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو غم ہے وہ جنت اور دوزخ کا مسئلہ ہے۔ آپ چہلم کے علاوہ کوئی اور دن رکھیں جس میں پوری شیعہ قوم جو ہے وہ احتجاج کرے فلسطین کے لیے، ان کے حمایت میں بولنا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد ہی مظلوم کے حمایت اور جو مظلوم جو ظالم ہے اس کے خلاف ہم نے کام کرنا ہے، یہ ہمارا انسانی فریضہ ہے۔ لیکن جو امام حسین علیہ السلام کے جو ایام ہیں، اہل بیت کے جو ایام ہیں، اس کے اندر ہم اپنے ماں باپ کا بھی غم ایڈ نہیں کرتے، اس کے اندر ہماری جو دیگر ہماری چیزیں ہیں اس کو ہم ایڈ نہیں کر سکتے۔ اہل بیت علیہ السلام کا غم سب سے عظیم ہے اور یہ غم ہماری عبادت ہے، ہم اس کو عبادت کے طور مناتے ہیں۔ آئیے ایک ہماری ایک آنٹی ہے، بہن ہے، والدہ ہے، ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ کوئی پرسان حال نہیں، کوئی آ کے نہیں کہتا، اور جب ہم لوگ کوئی ایکشن لیتے ہیں تو پھر آ کے ہمیں تسلی دلاسا دیتے ہیں کہ نہیں آپ یہ کام نہ کریں۔ اب ہم لوگ نے ارادہ کر لیا ہے، محکم ارادہ ہے کہ ہم چہلم کا جلوس روکیں گے۔ اگر کسی نے ہمیں کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہم جو ہے نا آخری حد تک جائیں گے۔ یہ ہم بتا رہے ہیں، ہم یہ جلوس روکیں گے ہر حال میں۔ مولانا ہے ہمارے ساتھ، سارے ہیں، آپ اور پرنٹ میڈیا کو بھی میں دعوت دیتی ہوں کہ چہلم میں آئے، ہمارے ساتھ ہماری آواز کو جو ہے نا پہنچائیں ان کے اقتدار اعلیٰ تک، تاکہ ان کے دل پہ بھی اثر ہو کہ بھائی کیا ہے نہ فلسطین کے لیے آپ لوگ آواز بلند کرتے ہیں، کیا ہیں آپ لوگ یہودی ایجنٹ ہیں، کیا ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں جی، پوری شہر سے لوگ جمع ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا چہلم منانے کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسہ دینے کے لیے، اور اس کے اندر آپ دوسری چیزیں ایڈ کر دیں تو لوگ تو پھر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، لوگ تو کہیں گے کہ یہ کیا ہے۔ ہم علم کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، ہم اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر دوسرے ملکوں کے جھنڈے اور دوسری چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں، تو یہ تو پھر شیعت کا جو مقصد ہے وہ تو خراب ہو رہا ہے۔ آپ دیگر پوائنٹس پر بات اٹھائیں، لیکن جو مین شیعت کی پاور ہے، ان کا ایام ازا ہے، شیعہ جس نام پر اکٹھے ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پر، وہی نام چلنا چاہیے جلوس کے اندر، وہاں پر دیگر چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یا پھر شیعوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے جیسے پارا چنار کے اوپر، آپ اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنے قوم کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ملک سے، ہمارے ملک کے جو باہر ہو رہا ہے، دیگر ملکوں میں جو باتیں چل رہی ہیں، وہ ڈسکس جو ہے امام حسین علیہ السلام، وہ چیزیں ڈسکس کرنا ایام میں کیا جائز ہے؟ کیا حدیث یہ بتاتی ہے؟ کیا اہل بیت علیہ السلام کے غم میں ہم دیگر چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ملک کے پار؟
ہمارا ملک کی جو پالیسیز ہے، ہمارے ملک کی جو چیزیں ہیں، وہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے IMF کا قرضہ دینا ہے۔ میں آپ کو مثال دے دوں کہ میں نے کسی کے بندے کے پیسے دینے ہوں اور میں بولوں کہ بھائی آپ دوسرے بندے کو دھمکی کیوں نہیں دے رہے، وہ بولے بھائی میں نے تو اس کے پیسے دینے، میں کیسے اس سے بات کروں؟ تو آپ جو یہاں پر باتیں کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر بیچیں، آپ اپنی پراپرٹی بیچیں اور سب سے پہلے قرضہ دیں۔ جب ہمارا ملک آزاد ہوگا، ہم کھل کے ہمارا ملک ہر کسی سے بات کر سکے گا۔ تو ایسے باتیں کرنا ٹھیک ہے، آپ یا پھر آپ کو زیادہ فکر ہے تو آپ اپنی جو گھر بار بیچیں اور وہاں پر جا کے اپنے طور پر جنگ لڑیں۔ پوری قوم کو آپ انوالو کر رہے ہیں، پوری قوم آپ کا ساتھ نہیں دے گی، پوری قوم امام حسین علیہ السلام پر ان کے نام پر اکٹھی ہوتی ہے۔ اور احادیث میں ہے کہ آپ جنگ نہ کریں جب تک آپ کے سر پر حجت نہ ہو۔ تو ہم انشاءاللہ لڑیں گے اپنی حجت کے ہمراہ۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے تو ہم لازمی ہمارے مولا کے حکم پر ہم جان قربان کریں گے، لیکن کیونکہ حجت نہیں ہے، مولا نہیں ہے، جب مولا کا ظہور ہوگا تو ہم اپنے مولا کے لیے تیار ہیں، کسی مولوی کے فتوے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور ہم اپنی زندگی احادیث سے گزاریں گے، احادیث کے تھرو اپنی زندگی کو مینیج کریں گے۔ قرآن اور اہل بیت، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان سے دین لینا، تو اپنی زندگی کے تمام معاملات ہم قرآن اور اہل بیت سے حل کریں گے، اور حق بھی یہی ہے۔ تو جب ہمیں اپنے مولا کا انتظار ہے، امام مہدی علیہ السلام کا انتظار ہے، تو مولا آئیں گے تو ان کے ہمراہ جو مولا کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے یہ جو فتوے ہیں یا جو آپ ویڈیوز میں بتا رہے ہیں، اگر آپ قرآن اور احادیث سے یہ باتیں ثابت کرتے کہ قرآن اور احادیث میں ایسا لکھا ہے شیعہ قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے، تو پھر بھی بات بنتی۔ آپ کسی ملک کے ایجنڈے کے جو کام ہے اس کے اوپر دوسرے ملک کو یا دوسرے قوم کو، شیعہ قوم کو اکٹھے کر رہے ہو ایرانی ایجنڈے کے اوپر، تو ایسا تو نہیں ہے۔ آپ احادیث اور قرآن سے ثابت کرو کہ بھائی یہ آپ کو کرنا چاہیے شیعہ قوم کو، اور شیعہ قوم نہیں کر رہی، تو پھر آپ سچے ہیں، کیونکہ آپ نے قرآن اور حدیث پیش نہیں کیا، تو لہٰذا آپ کی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہمارا تو یہ موقف ہے، اور یہ موقف ہمارے اوپر حجت ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث حجت ہے۔ آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، قرآن اور حدیث کو فالو کرنا چاہیے، یہی دین ہے، یا کہ فتوے کو حجت ماننا چاہیے اور فتوے کے حجت پر چلنا چاہیے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کا انتظار رہے گا۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اپنے جلوسوں کو ہم آزاداری کے لیے اٹھاتے ہیں، آزاداری کے لیے برگزار کرتے ہیں، ہم اسی طرح سے لے جانا چاہتے ہیں۔